اہم خبر دیں استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات۔ پاکستان نے افغان طالبان سے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی سرحد پار دہشت گردی پر احتجاج کیا۔ وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پاکستان نے افغان طالبان کی جانب سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں اور اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات کی جانب سے بتایا گیا ہے افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے امن و خوشحالی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی سمیرہ خان سے۔ سمیرہ خان، بتائیے گا کیا رزلٹ سامنے آیا مذاکرات کا؟ جی، جیسا آج ہم نے دن کے آغاز میں ہی استنبول اپڈیٹ کے حوالے سے بات کی تھی اور یہی شک کا اظہار میں نے کیا تھا کہ پاکستان آج اس مذاکرات کی میز سے اٹھ جائے گا، تو رزلٹ وہی نکلا ہے۔ پاکستان مذاکرات کی میز سے اٹھ گیا ہے، مگر پاکستان نے ایک بہت ڈیسنٹ انداز میں اس ساری کارروائی کا جو کہ استنبول میں ہوئی اور اس سے پہلے دوحہ میں ہوئی، اس کا ایک ریکیپ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کے ٹویٹر ہینڈل سے شائع کرنا ضروری مناسب سمجھا۔ پاکستان نے افغان طالبان سے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند کی سرحد پار دہشت گردی پر بارہا احتجاج کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے انہوں نے لکھا پاکستان نے افغان طالبان حکومت سے دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہیں۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں اور اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے امن و خوشحالی کے لیے قربانیاں دیں۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ متعدد مذاکرات کیے، مگر افغان فریق نے پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی لکھا 4 برسوں کی جانی اور مالی قربانیوں کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ قطر اور ترکیہ کی درخواست پہ پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنا تھا۔ پاکستان قطر اور ترکیہ کا شکر گزار ہے جنہوں نے مذاکرات کی میزبانی اور مخلصانہ کوششیں کی۔ مذاکرات کے دوران افغان طالبان وفد نے پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبات تسلیم کیے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان طالبان اور میزبان ممالک نے پاکستان کے شواہد تسلیم کیے مگر کوئی یقین دہانی نہیں کروائی۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی لکھا افغان وفد نے مذاکرات کے بنیادی مدے سے انحراف کیا اور ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کیا۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا اور مذاکرات بالآخر کسی قابل عمل نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ پاکستان قطر، ترکیہ اور دیگر دوست ممالک کا مخلصانہ کوششوں پر شکر گزار ہے۔ پاکستان کے عوام کی سلامتی قومی ترجیح ہے اور حکومت دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن اقدام کرتی رہے گی۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں، سہولت کاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی اور یقیناً آخری لائن سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب آگے پاکستان کی حکومت کا لائحہ عمل جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا سمیرہ خان، یہ کہیے گا کہ جس طرح مذاکرات ہو رہے تھے اور دوست ممالک کی جانب سے بھی کوشش کی گئی کہ بات کسی نتیجے تک پہنچ جائے، لیکن افسوس کہ افغان طالبان کی ہر دھرمی کی وجہ سے بات کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکی، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ افغان طالبان کس کی ایما پر اتنا اترا رہے ہیں اور انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بھی نہیں اپنی جو ان کی غیر یقینی کی صورتحال انہوں نے دکھائی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر ہم 11 اور 12 اکتوبر کا دن دیکھیں اور رات دیکھیں تو وہ رات کبھی فراموش اس لیے بھی نہیں کی جائے گی کہ افغانستان نے دلی میں بیٹھ کر اپنی تاریخ کو خود سیاہ حروف سے لکھ دیا ہے اور یہ ثابت کیا انہوں نے کہ چند ایمبولینسز اور $1 ارب جو کہ انہوں نے ڈیم کی مد میں بطور بھیک اور خیرات مانگے ہیں ہندوستان سے، اس کے عوض انہوں نے اپنے ایک مسلم پڑوسی ملک کو بیچا ہے، اور ایسے مسلم پڑوسی ملک کو بیچا ہے جنہوں نے کئی دہائیوں تک ان افغانوں کی کفالت کی جن کو پاکستان کے یہاں پناہ گزین کے طور پہ آنا پڑا، اور پاکستان نے انہیں ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان کی طرح
کیمپوں میں نہیں رکھا بلکہ ایک پاکستانی کے برابر بنیادی شہر تمام تر بنیادی حقوق دیے جو کسی بھی پاکستانی شہری کے ہو سکتے ہیں، مگر ان قربانیوں کو یکسر بھلا دیا گیا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی حکومت آج اس نہج پہ کھڑی ہے کہ نہ صرف ایک پروپیگنڈا وارفیئر کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان نے آن گراؤنڈ جو ٹھوس شواہد اور ثبوت پیش کیے ہیں قطر، ترکیہ اور دوسرے 2 ممالک کے ایمبیسڈرز کی موجودگی میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ڈٹائی کے ساتھ اسے مانتے بھی مگر اس کے اوپر عمل کرنے سے انکار کرتے۔ اور آج وہ وقت ہے کہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ ٹی ٹی پی وہاں سے پاکستان کے خلاف تمام تر ایکشنز لے رہی ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا 2021 میں جب وہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھے کہ تحریک طالبان پاکستان، جن کو ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں یا فتنہ الہند کہتے ہیں، وہ وجود بھی رکھتی ہے۔ آج تک وہ یہی ماننے سے انکاری رہے، وہ یہی کہتے رہے کہ پاکستان کے اندر 200 کلومیٹر کے اندر اس کی حدود میں کچھ ہوتا ہے تو ہم کیسے ذمہ دار ہیں اس کے۔ مگر جب پاکستان نے آج ان کے سرکردہ رہنماؤں کو مانگا تو وہیں پر ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے پیٹی بھائیوں کو حوالے بھی نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے، اور اگر وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے وہ خود اپنے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، کیونکہ جس دہشت گردی کی بنیاد رکھ کر وہ افغانستان میں آئے اپنے ہی معصوم افغانوں کا خون بہا کر، آج انہی معصوم افغانوں کا خون شاید انہیں دوبارہ بہانا پڑے، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر کوئی منطق پیش نہیں کر سکے۔ اور شاید ان کا خواب یہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک فورن آکوپیشن کے خلاف لڑ کر افغانستان میں اپنے طور پر اپنی ہی انٹرپریٹڈ ایک یک طرفہ شریعت کا نفاذ کیا، شاید دیوانے کا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان جیسے ڈسپلنڈ ملک کے اندر جہاں ہر ادارہ فوج سے لے کے عدلیہ ہو یا مقننہ ہو یا ایگزیکٹو ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، پاکستان ایک آئین کے تحت چلتا ہے۔ شاید ان کا خواب ہے کہ وہ ایک مٹھی بھر ان شر پسندوں اور دہشت گردوں کے ذریعے یہاں بھی ویسا ہی کو تماشا لگا سکیں، مگر ایسا ممکن نہیں۔ سمیرہ خان، جس طرح پاکستان کی افواج کی جانب سے واضح طور پر جب یہ پاکستان اور افغانستان کی ایک سیریز ہوئی تھی کچھ دن کی، تو اس میں واضح کہا گیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف جس سرزمین پر بھی کوئی پلاننگ ہوگی اور جہاں سے بھی حملے ہوں گے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو اب جس طرح افغانستان نے آج افغان طالبان کی جانب سے ہٹ دھرمی دکھائی گئی ہے، تو اب کیا دیکھ رہی ہیں آپ کہ افغانستان کی جانب سے پھر کوئی اس طرح کی حرکت سامنے آ سکتی ہے؟ میں اگر یہاں پر یہ کہنا زیادہ مناسب سمجھوں گی کہ دوحہ کے معاہدے میں جسے پاکستان نے قطر کا احترام کیا، پاکستان نے اس معاہدے پر عمل درآمد کیا، سیز فائر ہوا، اس سیز فائر سے لے کے اب تک کئی جگہوں پر دوبارہ افغانستان سے پاکستان کے اندر تشکیلوں کو داخل کرنے کی کوشش متواتر کی جاتی رہی ہے۔ وہ کوشش ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی پاکستان کے ان جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ بارڈرز کے اوپر کھڑے ہیں۔ آج اگر ہم پاکستان کے اندرونی حصوں میں سکون کی نیند سو پا رہے ہیں یا 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا رہے ہیں تو اس کا تمام تر کریڈٹ میں بلا شبہ ان جوانوں کو دوں گی جو دن اور رات اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، مگر کیونکہ اندرونی حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان تمام تر حالات کے مخدوش ہونے کی جو کہ پاکستان کی سرحدوں پر ہے ذمہ دار کون ہے، لہٰذا یہ بڑے عرصے کے بعد آپ یہ بھی وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر سے ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مخالف قوتوں کو جواب دیا جائے گا، چاہے وہ پروپیگنڈا وارفیئر ہو یا چاہے وہ سرحدوں کے اوپر باقاعدہ ایک کائنیٹک وارفیئر ہو، پاکستانی جواب دے رہے ہیں۔ مگر پاکستان کے سمیت اس وقت مسلم امہ حیران ہے کہ افغانستان جو کہ خود کو شریعت کا علمبردار کہتا ہے، وہاں سے پاکستان کے اوپر یہ ناجائز حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ آخر پاکستان اور پاکستانیوں کا اور پاکستان کی فوج کا قصور کیا ہے؟ کیوں ان کے اوپر اس طریقے سے یہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہے کہ وہ 7 دن جو پاکستان کے خلاف افغان طالبان رژیم کے عبوری وزیر خارجہ امیر متقی نے دلی میں گزارے، ان 7 دنوں میں انہوں نے ہندوستان سے کیا وصول کیا اور ہندوستان نے ان کو کیا ری ایشورنسز کرائیں اور ہندوستان ان سے اپنی پراکسی وار کیوں لڑوا رہا ہے، اس کا جواب ان 7 دنوں میں مل جاتا ہے۔ مگر آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے سیز فائر کے دوران سے لے کر اب تک، بلکہ 11 اکتوبر سے لے کر اب تک وہ تمام مقامات جن میں خرلاچی، خرم، ہنگو، اورکزئی اور یہ تمام باجوڑ اور محمد شامل تھے،
اور بلوچستان میں چمن اور سپین بولدک کا علاقہ اور باقی چاغی ڈسٹرکٹ کے علاقے جہاں پر یہ حملے کیے گئے، ان تمام تر جگہوں سے دوبارہ بھی کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج جو ہیں ان کو پاکستان میں داخل کیا جائے۔ تو میرے خیال سے انہوں نے اپنی کوشش ترک نہیں کی، مگر پاکستان کا ظرف بہت بڑا ہے کہ جس نے اپنے تمام تر دوست ممالک کے لحاظ اور شرم میں ان مذاکرات کو بھی کیا، اور آج قطر اور ترکیہ بھی ہینڈز اپ والی پوزیشن میں تھے، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے کہ ہماری 3 دن کی کوششیں بے سود ثابت ہوئی ہیں۔ اور مجھے کبھی امید ہے، میری بات مسلسل ہوتی رہی ہے ثالثین کے ساتھ بھی، اور میری بات مسلسل افغانستان کابل بھی ہوتی رہی، مگر مجھے کو خاطر خواہ کوئی ایسا جواب نہیں ملا جس کو ہم کہہ سکیں کہ افغانستان اب اس کو کسی سٹیبل ملک کے ساتھ کمپیئر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کو ریکگنائز کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ یہ روش جاری رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس رجیم کا 1 سال سے زیادہ یا 6 ماہ سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ یہ افغانستان میں زیادہ دیر سروائیو کر سکیں گے۔